ہاٹ ٹاک ود رضوان ہاشمی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہاٹ ٹاک ود SRH، اور آج مانچسٹر سے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر جرنلسٹ طارق لودھی صاحب نے۔ طارق لودھی صاحب، خوش آمدید۔ بہت بہت شکریہ رضوان بھائی، چینل تو بڑا اچھا چل رہا ہے جی، اور لوگوں نے کافی پسند بھی کر رہے ہیں، بالکل ایسے ہی، اور مجھے لگتا ہے کہ چھا گئے ہو۔ انشاءاللہ بس تسی آ گئے ہوتے اسی چھا گئے۔ جی ناظرین، آج ہمارا ٹاپک ہے جو عمران خان صاحب پہ ریسنٹلی جو وزیر آباد میں حملہ ہوا، اس سے متعلق ہم کچھ اپنے ویوز ایکسچینج کریں گے۔ تو اس سلسلہ میں طارق لودھی صاحب کو آج ہم نے دعوت دی تھی اسٹوڈیو میں۔ تو طارق لودھی صاحب، آپ کے کیا ویوز ہیں کہ یہ جو حملہ ہوا، خان صاحب کو 4 گولیاں بھی لگیں جو ڈاکٹرز کی رپورٹ ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کافی چیزوں میں کچھ ابہام آ رہا ہے کہ یہ گولیاں لگیں یا کچھ۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو ہم اگر حملے کی بات کریں تو اس کے پس منظر میں جانا پڑے گا۔ پس منظر سے مراد یہ ہے کہ اس وزیر آباد کے تک پہنچنے سے پہلے جو کچھ ہمارے سیاستدان ٹیلی ویژن پر آ کر بیان دیتے رہے ہیں، پریس کانفرنسز ہوتی رہی ہیں، کوئی کہتا ہے ان کا سر کچل دو، کوئی کہتا ہے اس کو مار دو، کوئی کسی طریقے سے اس کو راستے سے ہٹا دو، تو یہ جتنی بھی باتیں لوگوں نے کی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو اس سے نظر یہ آتا ہے کہ وہ ایک چیز تو کنفرم ہے کہ وہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے آ کے ہم لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے، ہم اپنا کام نہیں کر سکتے، اس کو نکال ہی دو، مار دو اس کو، جیسے ان کے الفاظوں میں نظر آتا ہے۔ اب یہ کہنا کہ یہ کسی جو حملہ ہوا ہے یہ کسی اسلامک پسند نے کیا ہے، یہ جو کوئی ایکسٹریمسٹ تھا مار دیا، اس نے گولی چلا دی ہے، میں آپ کو رضوان بھائی بڑے اپنے وثوق سے یہ کہوں گا کہ جس لڑکے نے یا جس آدمی نے وہ پسٹل چلائی ہے، اس شخص کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے کہ وہ اتنی مہنگی پسٹل خریدے گا؟ پہلی چیز تو یہ۔ دوسری چیز یہ کہ اس کی حالت ایسی ہے کہ وہ لگتا نہیں ہے کہ وہ اسلامک ٹائپ کا ہوگا یا کیا ہو۔ اب لوگوں نے کہا وہ مسجد نہیں جاتا، انہوں نے گھر جا کے دیکھا، آئی ڈونٹ نو۔ میں نے جب فرسٹ ٹائم دیکھا تھا تو میں نے کہا اس آدمی کے پاس اتنا مہنگا اسلحہ لینے کے لیے پیسے کہاں سے ایسے؟ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ریفلیکٹ کر رہی تھی۔ دوسرا، پاکستان میں تو یہ عام رواج ہے کہ کسی بھی پولیٹیشین کو، اسپیشلی پولیٹیشینس کو نشانہ بنایا جاتا ہے کہ آپ وہ کوئی ایکسٹریمسٹ شو کر کے تو اس پہ کوئی الزام لگا دیا جاتا ہے، تو انہیں مذہب دیکھیں، بے نظیر کو بھی مارا گیا، اس کے ساتھ بھی ظلم ہوا، اس کی آج تک جو لوگ ہیں قاتل ہیں نہیں پکڑے گئے۔ بالکل اسی طرح بہت سارے اور ایسے کیسز ہیں۔ میں اس کیس کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے سامنے نظر آیا ہے۔ ایک شخص نے اس کو مارنے کی کوشش کی، دوسرے نے بچانے کی کوشش کی، مارنے والے کے ہاتھ میں پسٹل ہے، پسٹل اور وہ جو میگزینز ہیں، جو گولی، جو برسٹ ہے، وہ سستے نہیں ہیں۔ اتنے پیسے اس کے پاس کہاں سے آئے؟ پہلا تو سوال یہ بنتا ہے۔ دیکھیں، وہ چیز تو ہم ایگری کرتے ہیں، وہ تھا تو سارا پلانٹڈ۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ اب جب یہ پلانٹڈ تھا، آپ کے کہنے کے مطابق، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ پلانٹڈ تھا، اور جب یہ پلانٹڈ تھا تو ان لوگوں کے اوپر FIR کاٹنے کے لیے بھی اس کو پرمیشن کیوں نہیں دی گئی؟ یہی تو میرا آپ سے کویشچن ہے کہ آپ میرے سے سینئر ہیں ماشاءاللہ۔ پنجاب میں گورنمنٹ ہو PTI کی، پرویز الہی جیسے منجھے ہوئے سیاستدان وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں، پولیس اپنی سب کچھ اپنا، اور اتنے لوپ ہولز اور FIR اتنی لیٹ ہونا اور سو موٹو ایکشن لینا پڑا عدالتوں کو آ کے کہ FIR دی جائے 24 گھنٹے کے۔ اب دیکھیں جی، جو پنجاب کے CM ہیں، ان کے پاس طاقت نہیں تھی کہ وہ پولیس، ڈسٹرکٹ بھی ان کا اپنا، ضلع ان کا اپنا، تو پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ جی FIR نہیں کٹے گی، یہ ظلم ہے نا۔ پہلا لوپ ہول آپ دیکھیں کہ وقوع ہوتا ہے، جو جورسڈکشن بنتی ہے وہ گجرانوالہ ڈویژن میں وزیر آباد سٹی، ٹھیک ہے، اور پولیس جو آدھے گھنٹے کے بعد وہ بندے کو اٹھا کے گجرات کے ایک تھانے میں لے جاتے ہیں، اور صبح پھر DPO گجرات صاحب بھی اپنا بیان دیتے ہیں، اور شام کو اور ویڈیو آتی ہے جو ملزم ہے اس کی، صبح اس کی ایک اور نئی ویڈیو، وارننگ کے باوجود پرویز الہی صاحب ایکشن لیتے ہیں رات کو اس پہ، اور IG صاحب کو اپنا فرمان جاری کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں، اور اس پورے تھانے کو معطل کر دیا جاتا ہے، اور رات کو تھانہ معطل ہو رہا ہے، اور صبح اٹھ کے دوسرا تھانہ ایک نئی ویڈیو جاری کر رہا ہے۔ تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ پنجاب میں یہ کہنا کہ جی اس میں لوگوں کی انوالومنٹ نہیں ہے، یہ لوگوں کو بیوقوف نہ سمجھیں۔ جنہوں نے بھی یہ کام کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہوشیار ہیں،
ہوشیاری سے کام تو کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن لوگوں کو بیوقوف مت سمجھے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کون لوگ اس کے پیچھے ہیں اور کیا ہو رہا ہے. جس سے آپ نے ابھی بتایا وہ بیان جاری ہوئے. رضوان بھائی دیکھو، کلپریٹ پکڑا گیا، جس نے شوٹ کیا پکڑا گیا. پولیس نے ابھی اس کی انویسٹیگیشن کرنی ہے، کہاں سے آیا، کیا ہوا، اس کو ملنے نہیں دیتے، اس کو لے جاتے ہیں، اس کو اس کی انٹروگیشن ہوتی ہے، اس کے انٹرویوز ہوتے ہیں، اس کو بہت ساری اس پہ تشدد بھی ہو سکتا ہے کہ تو بتا کس نے تجھے بھیجا، کیا ہوا. اس معاملے میں وہ شخص فوراً ہی آ گیا اپنا بیان دینے کے لیے کہ میں نے کیوں مارا ہے. کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے، کبھی کسی کیس میں ہم نے یعنی وہ اتنا انفلوئنشل آدمی ہے کہ اس نے اپنا بیان بھی دے دیا. اچھا، پھر اس کے جو کپڑے ہیں ایک اس میں ہے اور دوسرے دن اس کے کپڑے بھی چینج ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس کو اتنی فیسلٹیز بھی دی گئی کہ تو بھی آرام سے سو لے، آرام سے کھا لے، کپڑے شپڑے بدل لے، پھر دوسرا بیان دے، ریلیکس ہو کے اپنا بیان دے دو. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ حالانکہ ملک کے اتنے ہائی پروفائل بندے پہ اتنا بڑا اٹیک ہوا، یہ غلط ہے. یہ غلط ہے. بات عمران خان کی نہیں ہے، کوئی بھی سیاسی، کوئی بھی پولیٹیشین ہو. دیکھیں مجھے جتنا دکھ ارشد شریف کا ہوا ہے، آف کورس ہمارا جرنلسٹ بھائی اتنا دکھ ہوا ہے اس شخص کا کہ میں بتا نہیں سکتا کہ میری آنکھ میں آنسو کتنی دیر تک بہتے رہے. مجھے خود یاد ہے، میں اس دن ساری رات، میرے لیے بڑا وہ شاکنگ تھا. دیکھیں میں ٹی وی اگر میں نے آن کیا، میں باہر گیا ہوا تھا، میں گھر آیا، ٹی وی آن کیا اور میں آئی واز ان شاک. اور وہ میں ساری رات نہیں میں سو سکا. دیکھیں ان کے اس شخص نے ملک کے لیے کیا، وہ بڑا اچھا انویسٹیگیٹر تھا اور وہ بڑی اچھی نیوز اور بڑی جو اچھی جو لے کے آپ پبلک میں فگرز لے کے آتا تھا، بڑی اس کی تحقیق ہوتی تھی، وہ ریسرچ کرتا تھا اور وہ اس کی چیزوں کے اوپر چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا. وہ بڑے پروف کے ساتھ بات کرتا تھا، اس کو راستے سے ہٹا دیا. بس یہ تو ایک اور صحافی کو انہوں نے مار دیا، دل کو اندر لے گئے. یعنی یہ حکومت تشدد کر کے اگر حکومت کرنا چاہ رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ حکومت، دیکھیں میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ اگر ثناء اللہ، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کو یہ زبردستی کی حکومت سے آپ کو یہ تھوڑے دنوں کی جاب ملی ہے، آپ کو چاہیے ایسا کام کریں کہ لوگ آپ کا نام یاد رکھیں اور آپ کی تعریف ہو، آپ کو لوگ عزت دیں، جانے کے بعد یا رہنے میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں، نہ کہ آپ کے خلاف. جو آپ کام کر رہے ہیں، جن لوگوں کا ہاتھ آپ کے پیچھے ہے، اگر وہ ہٹ گیا آپ کی عزت نہیں رہے گی. میرا خیال ہے تشدد کی سیاست سے ہمیں ہٹنا ہوگا اور اس سے پرہیز کرنی ہوگی جتنا بھی. اب ہم آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو وزیر آباد میں عمران خان کے اوپر اٹیک ہوا ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں؟ میں اب ہم جیسا بندہ جو ہم سویلین ہے، کافی حد تک ہم نے جو ویڈیوز دیکھی، کافی ساری مختلف ڈائریکشن سے ویڈیوز آئی ہمارے پاس. میرا حال ایک تو پولیس سست روی کا مظاہرہ کر رہی ہے. یہ اتنے دن میں آج انہوں نے 11 دن کا ریمانڈ لیا، دوبارہ 30 دن کا لینا چاہ رہے تھے. مطلب وہ بڑا ریلیکس فیل کر رہے ہیں کہ 30 دن کوئی ٹینشن نہیں ہے. عدالت نے کہا اب 11 دن کا ریمانڈ ملا ہے. ابھی تک تو ان کو وہ کیس کلوز کر دینا چاہیے تھا. وہ اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں اس کیس سے. حالانکہ وہ آپ ویڈیو کو بچہ بھی دیکھے، آپ نے بھی دیکھی ہے، آگے میں نے آپ کو دکھا رہا تھا. اور وہ جو پہلی ویڈیو ہے اس میں جو لڑکا ابتسام جب پہلا فائر ہوا ہے، اس نے پیچھے سے اس کو ہولڈ کیا ہے اور اس وقت تک گولیاں ختم ہو گئی تھیں. اس کا ہاتھ اوپر، پسٹل ہوا میں تھا اور گولیاں وہ لاک ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ پسٹل لاک رہتا ہے انٹل انلیس کہ جب آپ اس کی میگزین ریلیز کریں اور لوڈ کریں اور پھر دوبارہ اگین اس کو فائر کریں. اور اس کا پسٹل آٹومیٹک تھا، بریسٹڈ تھا، جو اس میں ہم آواز بھی سن سکتے ہیں. وہ بریسٹ فائر کیا اس نے اور اس کے بعد جب ابتسام نے اس کو پکڑا، وہ بھاگ گیا. اس نے پیچھے سے اس کو گریب کرنے کی کوشش کی. ان دا مین وائل موزم آگے آیا راستے میں، پیچھے سے 2 سنگل فائر ہوئے. اور میرا خیال ہے دیکھیں ہم نے ویڈیو میں نے اس کو بڑا سلو موشن میں روک کے فرینزک حساب سے بھی دیکھا. جو شخص کنٹینر کے پاس کھڑا تھا جی اس کے ہاتھ میں پسٹل ہے. ایسا ہی وہ پسٹل جس وقت وہ لوڈ کرتا ہے وہ دیکھ رہا ہے دوسری طرف، اور لوڈ پسٹل جو ہے اس کی جو فائر نکل رہا ہے وہ کسی اور طرف ہے. تو میرا تجزیہ یہ ہے کہ اس شخص نے کسی کو مارنے کے لیے فائر نہیں کیا، اس نے ڈرانے کے لیے بس اس نے تھوڑا ہیوک کریٹ کیا اور وہ آنے والا حملہ آور ہے وہ تھوڑا سا ڈی ٹریک ہو جائے کہ ادھر سے بھی فائر آ سکتا ہے، تو ڈسٹریکٹ کیا اس کو. یا شاید
اور میرا نہیں خیال کہ وہ حملہ آور کی گولی لگی موزم کو گولی جس نے سیلف ڈیفenس میں چلائی یا حملہ آور کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے چلائی یا اس کو پوائنٹ کر رہا تھا وہ بندہ، کیونکہ مختلف اینگل سے وہ ویڈیوز آ رہی ہیں ابھی کچھ، اور پولیس کے پاس تو وہاں پہ زیادہ ہوں گی ویڈیو، کافی لوگ تھے وہاں پہ، ہر آدمی کے ہاتھ میں کیمرہ تھا، موبائل سے بن رہے ہیں، چھپنا مشکل ہے. اس کی انویسٹیگیشن تو کرنا یہ اوپن اینڈ شٹ ہے، ایگزیکٹلی تو سامنے آ رہا ہے کہ یہ پلان تھا. اور یہ اصل ملزم بھی میرے خیال میں وہ بندہ چلو وہاں پہ فزیکلی موجود تھا، لیکن میرے خیال میں جو اصل ملزم تک پہنچنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. اگر چاہے تھوڑا سا، ہماری پنجاب پولیس دنیا کی بیسٹ پنجاب پولیس ہے، وہ ہاتھی کو ہرن بنا دیتے ہیں. اور پنجاب میں جو گجرات پولیس ہے وہ دنیا کی بیسٹ انویسٹیگیشن والی پولیس ہے، اور وہی اس وقت ناکام نظر آ رہی ہے. وہی ڈیلیئنگ ٹیکٹس پہ ڈال رہے ہیں. میرا خیال ہے اس کو تھوڑا سا گیئر لگانا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہمارے پنجاب کے سی ایم ہیں وہ اس میں کوئی اپنا کردار ادا کر رہے ہوں گے؟ جی سی ایم صاحب جو ہمارے جو مخبروں کی اطلاعات ہیں اس وقت، سی ایم صاحب کی بھرپور کوشش ہے کہ اس کیس کو جلد سے جلد حل کیا جائے. یہ ان کے لیے آتے ہی ایک چیلنج کا کیس بنا ہوا ہے، اور میرا خیال ہے اس کو جلد یہ اس پہ، کیونکہ وہ بڑے ماشاءاللہ منجے ہوئے سیاستدان، اور وہ چاہیں گے کہ اگر انہوں نے اس کو حل کر لیا تو ان کی بھی پولیٹیکلی لائف جو ہے بڑی پازیٹیو ہو جائے گی کہ میں نے یہ کیس حل کیا ہے اور میری ڈیوٹی میں ہوا ہے. تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے پنجاب کے سی ایم اس پہ بڑا اچھا سٹینڈ لیں گے اور اپنا بھرپور کردار ادا کر کے کلپریٹ کو سامنے لائیں گے. عوام پریشان ہے، ہمیں عمران خان سے ہم اس کی وکیل نہیں ہیں، ہمیں اس شخص سے محبت ہے جو وطن کے لیے محبت کرتا ہے. ارشد شریف وطن کے لیے کام کر رہا تھا اور عمران خان بھی وطن کے لیے ہی نکلا ہے. مارنے والے وطن کے دشمن ہیں اور انہوں نے ایسا وطن کے ساتھ کیا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے سی ایم جی ہیں بڑا اچھا کام کریں گے اور انشاءاللہ ہوپفلی. اور ناظرین میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں تشدد کی سیاست سے دور ہونا پڑے گا. ہمیں اس ملک میں چینج کو واقعی لے کے آنا ہوگا اور اس ملک میں اس دور کو ختم کرنا ہوگا کہ ارشد شریف کو مر کے یہ ثابت کرنا پڑے کہ میری جان کو خطرہ ہے، اور عمران خان کو اپنی گولیوں کی لگی زخمی شدہ ٹانگ کو دکھا کے ہمیں یقین دلانا پڑے کہ میری جان خطرے میں ہے. دیکھیں بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں اپنے زخم دکھانے پڑتے ہیں کہ ہم پر ظلم. آج سے آپ کچھ سال پہلے پیچھے چلے جائیں نا، تو جب لیاقت باغ میں بی بی شہید کا جب مرڈر ہوا اور میاں نواز شریف صاحب موقع پہ پہنچ گئے تو لوگوں نے بڑا اپریشیٹ بھی کیا اس کو. پھر جب اسی طرح عمران خان صاحب وہ 2013 والے الیکشن میں جب وہ وہاں سے گرے تھے تو یہ نواز شریف صاحب میاں صاحب موقع پہ پہنچ گئے تھے. تو وہ بڑی تحمل اور برداشت کی سیاست اس وقت تک چل رہی تھی. لیکن یہ پچھلے چند سالوں سے 4-5 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تشدد اور اگریسو پن اور یہ نفرت. میرا خیال ہے ہمیں یہ چاہے ہمارے پی ٹی آئی والے بھائی ہوں، ہمارے کسی بھی سیاسی پارٹی کے بھائی ہوں، تو سب کو بڑا میچورلی میرا خیال ہے، اور یہ وطن کے لیے بہتر ہے. اور اس میں تھوڑا سا رول ادا کرنا چاہیے ہمارے جتنے سینئر پولیٹیشینز ہیں ان کو کہ وہ تحمل اور بردباری اور برداشت کا درس دیں اپنی. مجھے نہیں لگتا کہ ہم ان لوگوں سے رسپیکٹ کریں کہ جو اس وقت ادھیڑ عمر ہیں، جنہوں کو ہم کہتے ہیں کہ عمر گزیدہ ہو چکے ہیں. وہ سیاستدان جنہوں نے ہمیشہ پارلیمنٹ کی سیٹ پر بیٹھے رہے ہیں، وہ کیسے چاہیں گے کہ کوئی آدمی آ کے ان کی سیٹ لے لے؟ انہوں نے تو ان پر اب ان کے پاس بولنے کی طاقت نہیں ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، میڈیسن کے اوپر وہ بیٹھے ہیں. جوانوں کو سامنے لائیں، ان کو چانس دیں، ملک آگے کی طرف بڑھے. میں تو یہ کہوں گا جوانوں کو، جو ہمارے ینگ یوتھ ہے ان کو آگے لائیں، ان کو بڑھائیں، ان کو سکھائیں، وہ آپ لوگوں سے سیکھیں. ہم آپ لوگوں کی خدمت کرتے رہے ہیں، آپ ہمارے بزرگوں میں سے ہیں. جتنے بھی ہمارے بزرگ سیاستدان ہیں ان کو تحمل اور مدبرانہ سوچ سے کام لے کر جوانوں کو سامنے لا کر ان کو سکھائیں. ہمارے ساتھ یہ ہاشمی صاحب بیٹھے ہیں، ان کو سکھائیں. یہ بھی سیاست، ہم تو خدمت کے لیے ہر ٹائم حاضر ہیں، ہمارا تو مشن ہی خدمت ہے. تو انشاءاللہ کسی دن ہم آپ کو دیکھیں گے سیاست میں ضرور انشاءاللہ کھڑے ہوں گے. آپ اپنی کوشش جاری رکھیے. لیں جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے، سبسکرائب کرتے رہیے. لودھی صاحب کا بہت شکریہ اور آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو رضوان. ہاٹ ٹاک ود رضوان ہاشمی.